نام پہ ہم دنیا میں کچھ بھی کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اولاد جن کو اپنے والدین کے ایصال ثواب کا موقع ملتا ہے۔ یہ بھی توفیق الہی ہے، ہر کسی کو یہ توفیق نہیں ملتی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی توفیق ہے کہ اپنے والدین کے انتقال کر جانے کے بعد اپنے والدین کے ایصال ثواب کی محفل ہم سجاتے ہیں، اور یہ وہی سجاتا ہے جس کو اللہ رب العزت توفیق بخشتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ عطا کرے۔ تو بہت خوشی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ان کے والدین کو کڑوٹ کڑوٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے، میں نے تو آیت کریمہ کی جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ کے بعد صرف 2 حدیث۔ آیت کریمہ کی جو تلاوت کی ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو اپنے والدین کے لیے رحمتوں مہربانیوں کے پر بچھا دو۔ یہ نہیں فرمایا رحم کرو، رحمتوں کے پر بچھا دو، یعنی سراپا رحمت بن جاؤ اپنے والدین کے لیے، سراپا رحمت بن جاؤ، سراپا تواضع بن جاؤ، سراپا خاکساری بن جاؤ اپنے والدین کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور جب وہ لوگ بوڑھے ہو جائیں، والدین بوڑھے ہو جائیں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرو، ان کی خدمت کرنے کے بعد، ان کے لیے رحمت اور مہربانی کے پر بچھا دینے کے بعد، ان کے سامنے سراپا تواضع اور سراپا خاکسار بن جانے کے بعد رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے مولا ہم سے جو خدمت ہو سکی ہم نے کیا، کما حقو خدمت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، ہم سے جو خدمت ہو سکی اپنے والدین کی وہ ہم نے کی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب بالکل کما حقہ رحم تو تو ہی فرما سکتا ہے، اس لیے تیری بارگاہ میں عاجزانہ اور مخلصانہ دعا ہے کہ میرے والدین پر تو ہی رحم فرما، اور ایسا رحم فرما جیسا کہ بچپن میں ان لوگوں نے میری پرورش کی اور مجھ پر رحم فرمایا۔ بچپن میں پیشاب کر دیتا تھا، پاخانہ کرتا تھا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا، 9 مہینہ پیٹ میں تکلیف دیا، پھر دنیا میں آنے کے بعد بلوغت تک میں تکلیف دیتا رہا، سب جھیلتے رہے، ان سب کے بدلے میں ویسا ہی رحم فرما جیسا کہ ان لوگوں نے مجھ پر رحم فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت نے دعا کی تعلیم دی ہم لوگوں کو کہ ساری خدمت کرنے کے بعد یہ دعا کرنا۔ اب جب انتقال کر جائیں ماں باپ، آپ نے پوری زندگی ماں باپ کی خدمت کی، اس کے بعد ہر ایک کو انتقال کرنا ہے، ہر ایک کو یہاں دنیا سے جانا ہے، موت پر تو سب کا یقین ہے نا، کسی پر یقین ہو نہ ہو، ایک کافر کو بھی موت پر یقین ہے، اللہ پر اس کا یقین نہیں ہے، لیکن کافر کو بھی یقین ہے کہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب انتقال ہو جائے ماں باپ، دنیا سے چلے جائیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اذا مات الانسان، جب بندہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ صرف 3 چیزیں جاتی ہیں۔ یہ حدیث بار بار سنے ہوں گے آپ لوگ، کون کون سی 3 چیز؟ سب سے پہلی چیز کہ اگر اس نے علم حاصل کیا ہے تو علم کے ساتھ ساتھ جو عمل کیا ہے وہ عمل اس کے ساتھ جائے گا۔ دوسری چیز من صدقۃ جاریہ، اگر صدقہ کیا ہے، صدقہ جاریہ کیا ہے، لوگوں کے لیے کنواں کھدوا دیا، پہلے زمانے میں کنواں کھدوایا جاتا تھا، ابھی اس کے الگ طریقے ہیں، مدرسے میں دے دیا، مسجد میں دے دیا، غربا مساکین کو کھلا دیا، کسی غریب کو کپڑے بانٹ دیا، یہ سب صدقہ جاریہ میں آئے گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ اس کے ساتھ جائے گا، اس کو بخشوائے گا قبر میں۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے من ولد صالح یدعو لہ، جیسے کہ آج ایک ولد صالح، یہ 3 جو بھائی ہیں، اس خاندان کے جو 3 بھائی ہیں وہ اپنے والدین کے لیے آج محفل سجائیں ایصال ثواب کے لیے، تو حدیث میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے من ولد صالح یدعو لہ، کہ کوئی نیک بچہ مرنے والا چھوڑ کے گیا ہے اور وہ نیک بچہ اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرے، دعا کرے، تو وہ دعا ان تک پہنچتی ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب بندہ مر جاتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، اس کے مقامات، مثال کے طور پہ عذاب دی جاتی ہے تو عذاب سے نجات دے دی جاتی ہے، اچانک کچھ دن عذاب میں رہا، عذاب قبر میں رہا، پھر اچانک عذاب قبر سے نکال دیا گیا، اللہ نے بخش دیا، تو وہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے میرے مولا، ہم کو تو عذاب دیا جا رہا تھا، پھر اچانک نکال دیا گیا، یہ کس چیز کا صلہ ہے؟ میرے عمل میں تو یہ تھا نہیں، میرے اعمال کی وجہ سے تو مجھے عذاب دیا جا رہا تھا، پھر آج عذاب سے کیوں نکالا گیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تمہارے اس بیٹے کی وجہ سے جو دنیا میں تمہارے لیے ایصال ثواب کر رہا ہے، تمہارے لیے دعا کر رہا ہے، اس کی وجہ سے تم کو یہ مقام ملا۔ ایک تیسری حدیث اور آخری حدیث سنیں، اس کے بعد میں رخصت ہو جاتا ہوں۔ حضرت سعد ابن عبادہ جلیل القدر صحابی، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کی امی کا انتقال ہو گیا، اور ایسی حالت میں انتقال ہوا کہ وہ گھر پہ نہیں تھے، کہیں باہر تھے، تجارت میں تھے یا کہیں بھی تھے۔ تو جب وہ آئے تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے اور جا کر کے عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، آپ کو تو معلوم ہے میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میری امی کا انتقال ہو گیا ہے، میں تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا اور ان کو دیکھ بھی نہیں سکا انتقال کے وقت میں گھر پر ہی نہیں تھا، سفر میں تھا، اب میں آ گیا ہوں، کیا ابھی میں ان کے لیے کچھ کروں گا تو کیا ان کو اس کا ثواب پہنچے گا؟ کیا ان کو اس کا صلہ ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ملے گا، تم ایصال ثواب کرو، صدقہ کرو ان کے نام، تو بالکل ملے گا۔ تو حضرت سعد ابن عبادہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں، یہ مخراف نامی باغ، مخراف ان کے ایک باغ کا نام تھا، یہ مخراف نامی باغ جو میرا باغ ہے، آج میں اپنی والدہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں، اس کا جو بھی پھل ہے کوئی بھی کھا سکتا ہے، کوئی بھی غریب، مسکین، مالدار، جو بھی ہو، راستے کا راہ گزر کھا سکتا ہے، میں اپنی والدہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں۔ تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ والدین کے نام پہ ہم دنیا میں کچھ بھی کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے۔